دوستوں آج پیر والے دن یہ دولت کی خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، کیونکہ یہ جلالی اسم اعظم ہی یا جبارو کا یا جبارو یہ اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم و شان اور پر نور نام ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نام پڑھنے سے دلوں میں سے نفرت دور ہو جاتی ہے اور تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر والے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق فیصلے ہوں تو یا جبارو کا یہ عمل پڑھ لیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا یا کسی کے منہ سے ہاں نکلوانے والا سب سے خاص وظیفہ یا جبارو کا ہے۔ یا جبارو یہ نہایت عظیم و شان نام ہے۔ اگر آپ پر نظر بد جادو جنات کے معاملات ہیں تو ایک گلاس پانی پر یا جبارو کی یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی خاص مدد کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھیے گا۔ یا جبارو یہ بہت ہی خاص نام ہے۔ یا جبارو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ رب العالمین کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا جبارو آج آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا جبارو کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے یقین کریں جو بھی آپ مانگو گے وہ مل جائے گا، کیونکہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والو یہ پیر والے دن کا خاص وظیفہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اللہ والوں پیر والے دن بس یا جبارو کی یہ تسبیح میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لی، وہ اللہ رب العالمین سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، سب اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یا جبارو یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی زیادہ خاص صفت ہے۔ یہ رب العالمین کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آج یا جبارو کا یہ وظیفہ پیر والے دن میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں یہ پیر والے دن کا بیش قیمتی وظیفہ ہے، یہ پیر والے دن کی خاص تسبیح ہے۔ ایک بار پیر والے دن اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین سے جتنا رزق مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی یقین کریں، یہ بے پناہ برکتیں حاصل کرنے والا، بے پناہ رزق دینے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا خاص اور نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس پیر والے دن اس تسبیح کو یا جبارو کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پیر والا دن آ جائے، جب بھی پیر کا دن آپ کے ملک میں آئے تو آپ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج پیر والے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے
تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے, حاسد ان کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال, نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں, ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے, اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی, ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں, آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں, لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے, یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں طریقے کو سمجھیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے, رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے, رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے, اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں, اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں, یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں, ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں, ہر بندے کی مشکلات, ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں. بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں, اور پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین آپ پر کتنی مہربانیاں, آپ پر کتنا رحم, اور آپ پر کتنا کرم اور کتنا فضل کر دیتا ہے. بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں. ایک بار اس عمل کو پڑھ کر تو دیکھیں, اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا. بے شمار کے فائدے حاصل ہوں گے,
کیونکہ یہ پیر والے دن کا عمل ہے۔ اگر بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار اچھا پہلے چل رہا تھا لیکن اب نہیں چل رہا تو اللہ والوں کاروبار میں عروج ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کے لیے پڑھ لیں، غصہ بہت آتا ہے غصے کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں۔ تمام مسائل کا حل اس تسبیح کے اندر چھپا ہے جو آپ پیر والے دن پڑھیں گے۔ یہ ایک پیر سے دوسرے پیر تک عمل پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ مسلسل 8 دنوں تک آپ نے اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے جو پیر والے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ یہ پیر والے دن کا خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یقین کریں بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پیر والے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے معنی ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔
اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟
آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والو، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والو، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والو، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پانی کا گلاس رکھیں، کوئی پانی کا گلاس یا جگ وغیرہ یا سرائی ٹائپ جو آپ کو بہتر لگے اس کو رکھ لیں، اس پہ دم کریں، پھونک مارے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرنا شروع کریں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے طریقے میں نے پہلے بھی کئی بار سکھائے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔